بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پاکستان نے ایک درخواست دائر کی تھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے کرمنل کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کارروائی شروع کر دی گئی ہے جسٹس وجیہ الدین کے خلاف۔ سابق جسٹس ہیں اور انہوں نے جو الزام لگائے تھے، اور ساتھ نجم سیٹھی کے دن بھی پورے ہو گئے ہیں اور نجم سیٹھی کے خلاف بھی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے حکومت پاکستان نے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو 16,000 سرکاری ملازمین جن کو فارغ کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے، ان کے کیس میں آج جو فائنل آرگومنٹس تھے وہ مکمل ہوئے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج 2 اہم چیزیں ہیں جو اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا دورہ اسکردو، اور وہاں پر آج جو لوگوں کا جمع غفیر امڈ آیا، اور جو غیر سرکاری ذرائع ہیں وہاں پر کتنے لوگ تھے، اور آج وزیراعظم عمران خان نے وہاں پر کیا اعلان کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو 16,000 سرکاری ملازمین کا اور ان کی برطرفی کا معاملہ ہے۔ نظر ثانی دائر کی تھی، اور یہ 16,000 ملازمین وہ تھے جن کو جو اپوائنٹ کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، غیر قانونی طریقے سے اپوائنٹ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے سیاسی انتقام کا ان کو نشانہ بنایا، ان کو فارغ کر دیا۔ 2010 میں جب دوبارہ زرداری کی حکومت آئی، زرداری نے دوبارہ ایک غیر قانونی ایکٹ لے کر آئے اور ان کو دوبارہ بحال کر دیا۔ 12 سال کی سروس ان کی سروس میں ہی ایڈ کر دی، جو ان کا 12 سال کا گیپ تھا۔ 2021 میں آ کے جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 2010 کا جو قانون ہے اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا، ان لافل کر دیا تھا اور کالعدم قرار دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ کا کام ہے قانون کو یہ دیکھنا کہ آیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا قانون پاکستان میں بنتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی میں ہے، آئین کے کسی آرٹیکل کی خلاف ورزی میں ہے، ایسے میں وہ قانون پاکستان میں نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس مشیر عالم صاحب نے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ معاملہ چلا گیا حکومت پاکستان کے پاس، اور حکومت پاکستان نے ان 16,000 لوگوں کو صرف اس وجہ سے نہ چھوڑا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص لوگ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی تو کانشیس ہے کہ ان لوگوں کو پہلے بھرتی کیا گیا، پھر ان کو بحال کرنے کے لیے قانون لے کر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص جیالے تھے، لیکن کیونکہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ 16,000 پاکستانی، ان کا مستقبل ختم ہو رہا تھا اور ان کا جو سورس آف انکم تھا وہ ان سے لیا جا رہا تھا، ان کا جو روزگار تھا اس پر پھر نظر ثانی دائر کی، اور اٹارنی جنرل صاحب عدالت میں پیش ہوتے رہے، اور پچھلی 5 سے 6 پیشیوں پر اس کی سماعت کا مختصر احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس کو، کہ 2 وضاحتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو تجاویز وزیراعظم عمران خان کی طرف سے عدالت میں پیش کی گئی تھیں اس میں 2 وضاحتیں۔ مس کنڈکٹ یا غیر حاضری پر برخاست ملازمین پر ہماری تجاویز کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جو غیر حاضر رہا ہے پورے عرصہ میں، یا جس کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوئی ہے، اور ان کو نہیں ان تجاویز میں فائدہ پہنچے گا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام ملازمین کے وکلاء حکومتی تجاویز کی حمایت کرتے ہیں تو تب ہی ان پر عمل ہوگا، نہیں تو ہم اپنی تجاویز واپس لے لیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر عدالت نظر ثانی منظور نہیں کرتی تو تجاویز برقرار رہیں گی، اور عدالت سے استدعا ہے کہ وہ نظر ثانی اگر تو منظور کر لے تو بہت بہتر ہوگا، نہیں تو حکومت پھر اپنے معاملات خود دیکھے گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کی تجاویز میں یہ ہے کہ گریڈ 1 سے گریڈ 7 کے لیے زیادہ قابلیت درکار نہیں، جبکہ ہماری نگاہ میں گریڈ 1 سے 7 ملازمین کو بھی مقابلے میں نوکری ملنی چاہیے۔ ہم آئین قانون کے تحت عوام کی فلاح پر ہی جائیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ کوئی پچھلا دروازہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جو 2010 کا ایکٹ ہے وہ پہلے سے طے شدہ اصولوں کے خلاف تھا، اس پر زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہیے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ 2010 از خود غلطی کو درست کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو کہ آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، آپ اس پر آرگومنٹس کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا، مسٹر اٹارنی جنرل، دماغ میں رکھیں کہ موجودہ کیس کا رنگ بدل چکا۔ موجودہ کیس نظر ثانی کا ہے، مگر نئے سرے سے تشریح شروع کی، اور ہم
کیا آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ عدالت 30 سال سے بھرتیوں کے طریقہ کار پر عمل کرا رہی ہے، اٹارنی جنرل صاحب تجاویز جانیں اور ملازمین جانیں، عدالت صرف قانون کو دیکھے گی، یقینی بنائے گی کہ کوئی چور دروازے سے داخل نہ ہو۔ پھر عدالت میں جو کیس کی ڈیٹیلز ہیں، ایکٹ کی ڈیٹیلز ہیں، اس کے علاوہ جو ملازمین تھے 1997 سے 1999 کے درمیان جن کو نکالا گیا اور 10-11 سالوں میں نئی ملازمتیں یا کام بھی انہوں نے کیے، ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا گیا اور عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور عدالت اب کل یہ فیصلہ سنائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہو جو ریاست کے لیے بہتر ہو، جو پاکستان اور عوام کے لیے بہتر ہو، اور اٹارنی جنرل صاحب نے حق ادا کیا اس کیس کو پروسیڈ کرتے ہوئے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے جو جسٹس ریٹائر وجیہ الدین کا معاملہ، اور آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے حکومتی ترجمان نے اور وزیر اطلاعات نے فواد چودھری نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرمنل کیس، حد کے عزت کا کرمنل کیس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم کی ذات کو جس طرح جھوٹ پھیلا کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور پھر جن چینلز نے اس جھوٹی خبر کو چلایا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نجم سیٹھی نے پروگرام کیا اور وزیر اعظم کی ذات پر گند اچھالا، ذاتی معاملات کو ٹی وی پر لایا گیا، پھر سب نے دیکھا کہ وہ غلط تھے۔ اس طرح جسٹس ریٹائر وجی نے بنی گالہ سے متعلق بیان کو اچھالا گیا۔ جہانگیر ترین نے جسٹس وجی کے بیان کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو چینلز اس وقت ان معاملات میں ہیں، ٹی وی پر بیرون ملک جرمانے بھی ہوتے ہیں اور وہ ادا بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ٹی وی چینلز صرف اپنی مرضی کی خبر چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے اور وزیر اعظم کی ذات پر جس طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کرمنل کیس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم میڈیا چینلز کو بھی نوٹس دے رہے ہیں جو جھوٹی خبر بار بار چلاتے رہے اور اس کو پھیلاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا تنظیموں کے ساتھ مل کر ہم تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میڈیا تنظیموں کے جو بعض حلقے ہیں وہ صرف جھوٹ پھیلانے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ فیک نیوز کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس قانون کے بھی خلاف ہیں، لیکن اب یہ معاملہ بند ہونا چاہیے۔ اب اس طرح سے پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 9 جو ہے اب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے اور کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان آج گلگت بلتستان میں سکردو میں ایک بڑے جمع غفیر سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا اور سکردو کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ گلگت بلتستان کی جو خوبصورتی کا سوئٹزرلینڈ سے مقابلہ بھی نہیں ہے۔ وہ وقت آئے گا جب لوگ گلگت بلتستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سکردو جو سرد موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جو غیر سرکاری ذرائع ہیں ان کے مطابق 25 سے 30 ہزار لوگ تھے جو سکردو میں وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ سننے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اتنی سخت سردی میں جب برف باری ہو رہی ہے اور آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم عمران خان آپ کو ہر طرح کے حقوق دلانے کے لیے جد و جہد کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2013 میں ہماری حکومت آئی تو کے پی دہشت گردی کا شکار تھا۔ دہشت گردی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں غریب بہت پیچھے چلا گیا تھا اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے 700 پولیس والے شہید ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا اور وزیر اعظم نے کہا کہ اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ ابھی سکردو ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل بننے سے آنے والی آپ کی زندگی میں تبدیلی کو تصور کر سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پہاڑی علاقے گلگت بلتستان میں ہے۔ پوری دنیا یہاں آئے گی سیاحت کے لیے۔ جب انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے، انٹرنیشنل ایئر لائنز چلیں گی تو پوری دنیا سے لوگ یہاں سیاحت کے لیے آئیں گے اور سکردو کے آس پاس کے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان سارے کا سارا، وہاں پر سیاحت پھیلے گی اور سیاحت پھیلنے سے آپ کی جو زندگیاں ہیں اور آپ کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو گلگت بلتستان کی خوبصورتی کا پتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں آنا مشکل تھا۔ سکردو ایئرپورٹ انٹرنیشنل بننے سے بیرون ملک پاکستانی یہاں آئیں گے۔ سکردو میں براہ راست پروازیں آنے سے سیاحت میں اضافہ ہوگا۔ سکردو آنے والی سڑک پر 30 سال پہلے سفر کیا، پتہ ہے کتنی خطرناک ہوتی تھی، لیکن آج سڑکیں بہتر ہیں، آج وہاں پر نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم سوئٹزرلینڈ سیاحت سے $70 ارب کماتا ہے
اور سوئٹزرلینڈ گلگت بلتستان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے اس پر کام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر کا جو کام ہے سیاحت کے لیے وہ نہ ہو سکا، لیکن اب ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان نے آج بڑے وہاں پر پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اور حکومت نے اسحاق ڈار کے خلاف درخواست دائر کی تھی کہ سینٹ کی جو سیٹ ہے اس کو ڈی سیٹ کیا جائے، کیونکہ حلف نہیں اٹھایا، آرڈیننس آ چکا ہے، اور الیکشن کے 60 دن کے اندر اندر جو حلف نہیں اٹھائے گا اس کو عہدے سے اور اس سے اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو آج نئے آرڈیننس کے بعد اسحاق ڈار کی سیٹ خالی قرار دینے کے حوالے سے درخواست پر دلائل دی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈیننس کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی۔ نئے آرڈیننس کے بعد رکن پارلیمان 60 روز میں حلف نہ اٹھائے تو سیٹ خالی قرار پائے گی۔ آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ درخواست مسترد ہونے کے بعد معاملہ انٹر کورٹ اپیل میں زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ کے بلانے پر اسحاق ڈار غیر حاضر رہے۔ اسحاق ڈار نے نوٹس کے باوجود پیش نہ ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ آج اسحاق ڈار کا کوئی وکیل نہیں آیا، اسحاق ڈار کو آخری موقع دے دیتے ہیں، اگلے ہفتے تک، ہم آئندہ ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں۔ آئندہ ہفتے اگر ان کی طرف سے کوئی وکیل نہیں آئے گا تو ہم قانون کے مطابق پھر آپ کی آرگومنٹ سن کے اور کیس کے میرٹس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے، اسحاق ڈار نہ صرف ڈیفالٹر ہے، وہ جو کیس تھا جس میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو جس طرح نقصان پہنچایا تھا، اور اس میں پرویز رشید کو بھی جو جرمانہ کیا گیا تھا، بھاری جرمانہ تھا، اور پرویز رشید کو پی ٹی وی کیس میں جو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا ادا نہ کرنے کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے نائل کیا تھا اور وہ سینیٹر نہیں بن سکا تھا، تو پھر اسحاق ڈار کیسے سینیٹر قائم رہ سکتا ہے وہ جرمانہ دیے بغیر؟ اور پھر اس کے خلاف تو کیسز ہیں، وہ اشتہاری ہے اور یہ سارے معاملات ہیں، اور اب ایک نیا آرڈیننس آ چکا ہے، تو اس کے آرڈیننس کے آنے کے بعد کیا اس کو ڈی سیٹ نہ کیا جائے، کیا اس کی سیٹ ختم نہ کی جائے؟ تو یہ معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی ہے، اب اگلے ہفتے مزید سماعت ہوگی، اور اگلے ہفتے جو اسحاق ڈار ہے اس کو رکنیت اس کی ختم کر دی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ ان کے وکیل پیش نہیں ہو رہے، اس وجہ سے نہیں پیش ہو رہے کہ ان کے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں، اور وہ عدالت میں پیش ہونا نہیں چاہتے۔ عدالت میں پیش ہوں گے تو عدالت پوچھے گی کہ ایک بھگوڑا، مفرور اور اشتہاری کیسے عدالت میں آ سکتا ہے، اور وہ ہے کدھر، پہلے اس کو آپ لے کر آئیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔